بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک دعوی اینڈ گائیڈنس سینٹر حی السلامہ جدہ کی پیشکش۔ درس کا عنوان ہے تعویذ گنڈوں کی شرعی حیثیت۔ درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف پورے علم و یقین اور اعتماد کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ ٹوٹے گلاسوں میں پانی نہیں پینا، ٹوٹے آئینے نہیں دیکھنا ورنہ قسمت ٹوٹ جائے گی۔ یہ سب توہم پرستیاں واللہ بتلا رہا ہوں، یہ امت مسلمہ میں موجود ہے، اور ہماری مائیں بہنیں اور مرد عورت سب اس کے اندر ملوث ہے کہ نہیں ہے؟ بولو تو یہ تعویذ گنڈے پلیتے کرنے والے ایک تو اللہ سے نہیں ڈرتے، واللہ اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ جتنا جن سے، بھوت سے، شیطان سے ڈرتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں کہیں کھیت دیکھنے جا رہے ہیں یا کہیں باہر نکلے، اندھیرا دیہاتوں میں کہاں بجلی لائٹ ہوتی ہے؟ آپ کے یہاں پہ سعودی عرب میں اتنا لائٹ، ہمارے یہاں ملکوں میں اتنی لائٹ نہیں ہوتی۔ ذرا سا کہیں سے چوہا دوڑ گیا، مارے ڈر کے لنگی ونگی چھوڑ کے بھاگا بیچارہ، کھر سے ہوا تو سمجھا بس آ گئی سواری۔ ڈر جاتے ہیں شیطان سے، جن سے، بھوت۔ ارے شیطان، اللہ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو مکر ہے، شیطان کا جو جال ہے بڑا ہی کمزور ہے۔ شیطان ڈرنے کے لیے تھوڑی ہے، اللہ سے ڈرو، شیطانوں سے نہ ڈرو۔ اور پھر اس کا دوسرے نقصان میں یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ہر چیز جہاں بھی بیماری ہوئی فوراً شیطان اور جن کے اثرات سوچنا اور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسی اثر سے یہ ہوا ہے، اور پھر اس کے لیے اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں ہر شرک کو، ہر خرافات کو جائز سمجھ کر کے ہمارے لوگ وہ کر گزرتے ہیں، اور کہاں کہاں منہ مارتے ہیں جہاں ان کو بتا دیا جائے کہ ان کے اس بیماری کا علاج ملے گا، واللہ وہاں پہنچ کر کے وہ سب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے، یہی تعویذ اور گنڈوں کے ذریعے سے، ہمارے جو پروفیشنل مولوی لوگ ہیں، ٹریڈ مارکا بیچارے، تعویذ اور گنڈے خوب لکھ لکھ کر کے ایک مقام بنایا ہوا ہے۔ مسجدوں کے بغل میں ایک حجرہ شریف ہوتا ہے، وہاں پر تو پرچیاں بٹتی ہیں، سر درد، سب نزلے وزلے، سب پرچیاں، وقت دیا جاتا ہے۔ ہیملٹن روڈ کشمیری گیٹ کی مسجد جو ہے، اس مسجد کے بغل میں ایک کمرہ ہے، اس میں تو باقاعدہ وہ آبائی اور خاندانی بک ہے، وہاں بیٹھ کر کے وہ تعویذ اور گنڈے ہی لکھتا ہے مولوی، اور خوب بزنس چلتی ہے۔ تو یہ لوگ اس طرح، اس کے مفاسد اور اس کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ اس طرح کے پاکھنڈی غیر مسلم بھی، مسلمان ہوں، غیر مسلم ہو چاہے نہ ہو، مسلمان ہی کیوں نہ ہو، یہ لوگوں کے، امت کے مال پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں اور اپنی روٹی کماتے ہیں۔ اور اس طرح سے ایک انسان مادی طور پر بھی کمزور ہوتا ہے، اور ایمان اور عقائد کے اعتبار سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کھوکھلا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ چوتھا نقصان اس کا یہ ہے کہ انسان تعویذ اور گنڈے کے چکروں میں پھنس کر جو قرآن و سنت کا صحیح علاج ہے وہ بھول جاتا ہے، اور اس سے دور ہو جاتا ہے اور چھوڑ بیٹھتا ہے، اور اس طرح سے جہالت کا شکار ہو کر وہ بیچارہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ کبھی پیلی بھیت جا رہا ہے، کبھی بریلی شریف جا رہا ہے، کبھی اجمیر شریف جا رہا ہے، کبھی لاہور شریف جا رہا ہے، کبھی جو ہے پاک پٹن شریف جا رہا ہے، کبھی ملتان شریف جا رہا ہے، کبھی کہاں جا رہا ہے، کبھی جھجویری، کبھی اجمیری، کبھی اجمیری، کبھی گڈیری، کبھی پھٹیری، کبھی سارا علم گلم بیچارہ اسی چکروں میں پھنس کر سب کچھ کھو دیتا ہے۔ واللہ بتلا رہا ہوں، پریشان ہے لوگ، جناب علی پریشان ہے۔ اور یہ جادوگر
ایک جنات چھڑا کر 10 جنات تمہارے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اور اگر وہ سن لیں کہ یہ مرغا سعودی عرب سے، خلیج سے، کویت سے، دبئی سے، بحرین سے اور کہاں کہاں سے آیا ہوا ہے، پھر تو اس کی جناب عالی پرماننٹ پیشنٹ آپ اس کے ہو گئے. میرے بھائیوں، اس لیے یہ نقصانات ہیں اس کے. اللہ عز و جل سے اپنے لو کو لگاؤ، اللہ کو شفا دینے والا سمجھو، اور اللہ عز و جل نے جو اسباب اس دنیا میں بنائے ہیں فائدہ اٹھانے کے، ان اسباب سے فائدہ اٹھاؤ. اسباب سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ذریعہ. گاڑی سے آپ کندرا البرکہ انٹرنیشنل اسکول آئے، یہ گاڑی اسباب ہے، سبب ہے یہاں پہنچنے، ذریعہ. تو اسی طرح اللہ عز و جل نے دنیا میں بہت سارے اسباب پیدا کیے ہیں. یہ زمین کے اوپر آپ چلتے ہیں تو یہ زمین سبب ہے. یہ زمین کیا ہے؟ اللہ کے بنائے ہوئے اسباب میں سے ایک سبب ہے. ہوا ایک سبب ہے، پانی ایک سبب ہے، اللہ عز و جل نے بنائے ہیں. تو سمجھا رہا ہوں، سبب سمجھو، تاکہ بہت سارے بھائی لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا بڑا لفظ بولتے ہیں سمجھ نہیں آتی. اسباب یہ سبب کی جمع ہے. تو اللہ عز و جل نے اسباب بنائے ہیں اس دنیا میں، ان اسباب کو اختیار کرو، اللہ نے اس کا حکم دیا. لیکن قضاء اور قدر پر، تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے نفع پہنچانے والا، مشکل کشا، حاجت روا، اسی طرح نقصان پہنچانے والا، شفا دینے والا، اور ہر سبب میں خوبی پیدا کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ عز و جل کو سمجھیں اور اس سبب کو اختیار کریں. اسلام اس کا حکم دیتا ہے. چنانچہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. کہ مسلمانوں، جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے تو منتشر ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ، اور اللہ عز و جل نے جو فضل و کرم دنیا کے اندر رکھے ہیں اس کو ڈھونڈو، اس کو تلاش کرو، تجارت کرو اور روزی روٹی کماؤ. اللہ اکبر. روزی تلاش کرو. سورہ جمعہ آیت نمبر 10. اسی طرح اللہ نے فرمایا، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ. سورہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے دنیا کے لوگوں، یہ جو زمین ہے، اس زمین کے کندھے پر، اس روئے زمین پر، اس کندھے پر چلو، زمین کے کندھے پر، اور اللہ کی دی ہوئی روزیوں کو کھاؤ. ڈھونڈو، تلاش کرو، روزیاں کھاؤ. اسلام نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ تسبیح مسلح لے کر کسی گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ اور اوپر سے دسترخوان کا انتظار کرو. نہیں، اللہ نے حکم دیا کہ ہماری اس دنیا سے فائدہ اٹھاؤ اور جو ہم نے روزیاں رکھی ہیں اس کو حاصل کرو. چنانچہ اللہ فرماتا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. کہ اے مسلمانوں، کافروں کے مقابلے کے لیے جہاں تک تم سے ہو سکے قوت تیار رکھو، گھوڑے تیار رکھو، اور اس سامان جنگ سے اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن پر دھاگ جمی رہے گی. جب تمہارے ہاتھوں میں ہتھیار ہوں گے، جب تمہارے قدموں کے نیچے گھوڑے ہوں گے، جب تمہارے پیروں کے نیچے گھوڑے ہوں گے، تو تیاری رکھو. اس سے دشمن کے اوپر کیا ہوگی؟ دھاگ جمی رہے گی. یہ نہیں کہ اللہ کا نام لے کر نہتھے جا کر کے روڈوں کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، مظاہرے کرو اور کہو اے اللہ بھیج فرشتوں کی فوج اور ہماری مدد کرے گی. نہیں، اللہ نے کہا اسباب اختیار کرو، ہتھیار لے لو، پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، تو اسباب اختیار کرو. اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم. مجھے پکارو، میں تمہاری مراد کو پوری کروں گا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، عاقلھا وتوکل او اطلقھا واتوکل. قال اعقلها وتوکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا، اللہ کے نبی، اپنے سواری کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا اس کو چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں؟ سنیں، یہ بدو عربی توکل کا مفہوم سمجھ رہا ہے، توکل کا معنی جاننا چاہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا کہ اللہ کے نبی، اللہ پہ بھروسہ کرو تو جو میری سواری ہے اسے کھوٹے میں، رسی میں باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا اس کی نکیل چھوڑ دوں اور پھر اللہ پہ بھروسہ کروں؟ تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ اعقلھا وتوکل. اس کو باندھو پھر بھروسہ کرو. پہلے اس کو بولو، اسباب اختیار کرو اور بھروسہ کس پر کرو؟ گھر کے اندر چابی تالے مضبوط کر کے رکھو اور بھروسہ کس کے اوپر کرو؟ یہ نہیں کہ گھر کے چوبڑ دروازے آپ نے کھول دیے اور سو گئے ٹھرا کے اللہ مالک ہے. ہمارے بہت سارے احباب ہیں، گھر میں فاقے ہو رہے ہیں،
گھر میں کیا ہو رہے ہیں؟ بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، فاقے ہو رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کہاں نکلے ہیں؟ تبلیغ کرنے۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ ارے تمہاری دکان کیا ہوگی، تمہارا مال کیا ہوگا، تمہارے بیلوں کو کون کھلائے گا، تمہاری بھینس، تمہاری بیوی؟ اللہ مالک ہے، اللہ ان کے بھینسوں کا مالک، ان کے گھر کا مالک، ان کی بیوی کا مالک۔ ان کو حکم دیا ہے کہ اس طرح سے نکلو بھائی، چھوڑ چھاڑ کے۔ اللہ اپنے دین کا مالک نہیں ہے کہ تم کو کہا چھوڑ چھاڑ کے چلو ہمارے دین کی عبادت کرو؟ بولو، اگر اللہ تمہارے بھینس، تمہاری بیوی، تمہارے بچوں کا مالک ہے تو اللہ اپنے دین کا بھی مالک اور محافظ ہے کہ نہیں؟ تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ تم اس طرح سے گھروں پر چیختے چلاتے بچوں کو چھوڑ دو اور کہہ دو اللہ مالک ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اعقلھا وتوکل، باندھو اور پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ اگر اس طرح کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے کہ دروازہ کھول دے اور اللہ پہ بھروسہ کرے، سواری چھوڑ دے اللہ پہ بھروسہ کرے، یہ کفر ہے، یہ اللہ کا مذاق اڑانا ہے۔ بولو، مذاق اڑانا ہے کہ نہیں مذاق اڑانا؟ کل کو دشمن کیا کہیں گے؟ ہاں بڑے بھروسے کی بات کر رہے تھے، تمہارا اللہ کہتا ہے یہ دیکھو ہو گیا۔ نہیں، پہلے اس کو باندھو، دروازے بند کرو، تب جا کر اللہ کے عز و جل کے پہلے اسباب اختیار کرو۔ اسے ترک کرنا میرے بھائیو یہ جہالت ہے، لیکن ان اسباب پر بھروسہ کر لینا یہ بھی جہالت ہے۔ اسباب مہیا کرو اور بھروسہ کس کے اوپر کرو؟ محنت کرو، اپنے طاقت اور بازو کے اوپر بھروسہ نہ کرو۔ اللہ نے جتنا لکھا ہے اتنا تمہارے پاس آئے گا، لیکن تم محنت کرنے سے بولو نہ رکو، محنت کرو، تم مزدوری کرو، تمہارا وہ مقدر ہے، اللہ دینے والا ہے۔ اور اگر محنتوں کے اوپر روزیاں ملتی تو پتھر توڑنے والی وہ عورتیں بیچاری جو روڈوں پر، یا وہ مرد دن بھر پتھر توڑتے ہیں، 100 روپے پاتے ہیں، لیکن جا کر ایک منشی ان کی حاضری لے کر کے آتا ہے، سائے میں گاڑی میں اترتا ہے، حاضری لیتا ہے اور آ کر کے 1000 روپے ڈیلی اس کو ملتے ہیں۔ اس کی محنت زیادہ یا پتھر توڑنے والوں کی محنت زیادہ؟ تو محنتوں کے اوپر روزیاں نہیں ملتی ہیں، اللہ عز و جل روزیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ کی آفس میں، آپ کی کمپنی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی تنخواہیں 4000 ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، کرسیاں توڑتے ہیں، آپ دن بھر 8 گھنٹے 9 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہو، آپ کی تنخواہ 2000۔ یہ اللہ عز و جل نے روزیاں تقسیم کی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب اسے 4000 مل رہے ہیں تو مجھے کیوں نہیں مل رہے ہیں، میں بھی نوکری چھوڑوں بیٹھوں کھراٹے لے کر یا مسلح تسبیح لے کر کسی گوشے میں بیٹھوں، نہ، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ آپ اپنے فرض کو ادا کریں۔ اللہ عز و جل جو اس کو 400 میں برکت دے رہا ہے، اللہ اسی 2000 میں 200 میں تمہیں برکت عطا فرمائے گا۔ کھلانے پلانے والا اللہ۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، تو آپ اسباب اختیار کریں، اسباب میں صحیح نتائج پیدا کرنا یہ اللہ عز و جل کا کام ہے، آپ اسباب کے اوپر بھروسہ نہ کریں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا فرمان سنو، ذرا سنو غور سے مسلمانوں، توجہ میری طرف۔ اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، سورہ الواقعہ آیت نمبر 63 اور 64، کہ اے انسانوں بھلا بتلاؤ سو صحیح کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو، جو منی تم عورت کے رحم میں ٹپکاتے ہو، ذرا بتلاؤ تم اس سے بچے کو بناتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ بولو، کتنی زندہ مثال اللہ عز و جل دے رہا ہے دنیا والوں کو، کتنی زندہ مثال ہے، اور سارے انسانوں کے لیے ہے یہ، عیسائی ہو، ہندو ہو، غیر مسلم ہو، کافر ہو، یہودی ہو، سب کے لیے، زردشتی ہو، پارسی ہو، سب کے لیے، کہ جو منی، جو بیج تم اپنی عورتوں کے پیٹ میں بوتے ہو، ٹپکاتے ہو، اس سے تم بچہ بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ کون بناتا ہے؟ بولو، اللہ بناتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے ارأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اے میرے بندو بھلا بتلاؤ یہ بیج جو کھیتوں میں تم بو کر، مٹی میں ملا کر، زمین کے نیچے دفن کر کے چلے آتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ کون اگاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر کسان ہو، اگر زراعت پیشہ ہو تو ذرا دھیان دو، غور کرو، ہفتہ بھر گزر جاتے ہیں، ہر صبح جا کر کے کھیت کو دیکھ کر چلے آتے ہو کہ ان سے شگوفے کوپلیں نکلی ہیں کہ نہیں نکلی، اور ایک دن
8-10 दिन 20 दिन के बाद जब वो लहलहाती हुई खेतियां निकलती हैं तो तुम्हारा सीना कितना कुशादा हो जाता है। तुमने कोपलें निकाली हैं, किसी देवी देवता ने निकाली है, किसी बुत और मूर्ति ने निकाली है, किसी नबी रसूल पीर दरगाह मजार वाले ने निकाली, किसने निकाली है? अल्लाह फरमाता हम निकालने वाले हैं। तुम कौन होते हो? मेरे भाइयों, इसलिए असबाब पर भरोसा कर लेना और तवक्कुल कर लेना, सिर्फ असबाब पर भरोसा कर लेना यह कुफ्र है। असबाब इख्तियार करना यह हमारे लिए हलाल है, जायज है, वाजिब है, लेकिन भरोसा किस पर करना है? अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ऊपर भरोसा करना हमारे लिए जरूरी है और हमारे ऊपर ये फर्ज है। अब मैं आपको बतलाऊं, आइए, इस्लाम जैसा कि हम और आप जानते हैं, एक इस हकीकत को समझने के बाद में अब आगे बढ़िए, एक फितरी दीन है, एक मुकम्मल इस्लाम हमारा मुकम्मल दुनिया और आखिरत के लिए मुकम्मल रहनुमाई देता है। जिस तरह आखिरत में सेहत बख्श कानून बतलाकर तुम्हारी आखिरत के अंदर खुशी और मसरत देने की जमानत देता है, इसी तरह ये इस्लाम दुनिया में जो तुम जिंदगी गुजारते हो, इस जिंदगी के अंदर खुशी और मसरत भरने की भी वो जमानत देता है। शर्त यह है कि तुम व अंतुम मुस्लिमून, तुम मुसलमान हो। शर्त यह है कि तुम इस्लाम के पैरोकार बनो। इसके अंदर इंसानियत के तमाम मसाइल का हल इस कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद है। इस्लाम ने इंसान को किसी भी मैदान में अंधा नहीं छोड़ा है, बल्कि हर जरूरत, हर हाजत, हर जरूरत के आदाब और हर जरूरत की चीजें बतलाई हैं। हत्ता की क़ज़ाए हाजत, पेशाब और पैखाने करने के तौर और तरीके और उसके आदाब तक इस्लाम ने हमको बतलाए। जिस इस्लाम ने हमें यहां तक बतलाया हो, बतलाओ उस इस्लाम ने आला से आला चीजें क्या छोड़ दी होंगी? हरगिज नहीं, सब चीजें मौजूद हैं। चुनांचे मेरे अजीजों, इस्लाम ने मुख्तलिफ बीमारियों के लिए 2 इलाज के तरीके मुतय्यन किए। जरा गौर से सुनना। अब मैं वो आखिरी नतीजे पर पहुंच रहा हूं। मैंने बतलाया तावीज और गंडा एक इलाज के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आओ मैं बतलाऊं कि इस्लाम क्या तरीके इलाज बतलाता है हमको। इस्लाम 2 तरीके बतलाता है इलाज के। मेरी बात आप हजरात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? इस्लाम 2 तरीके इलाज बतलाता है। एक इलाज का तरीका दवाओं के जरिए से, दवा इस्तेमाल की जाए, जिस मर्ज जिस बीमारी की जो दवा हो उसको इस्तेमाल किया जाए। और दूसरा इलाज दुआओं के जरिए से, जिक्र और अज़कार के जरिए से, जिक्र और अज़कार और दुआओं के जरिए से। सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका ये थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार होते, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्ज में मुब्तला होते, तो आप अपना इलाज खुद फरमाते थे। आप अपना इलाज खुद फरमाते थे दवाओं से, और खुद दूसरों को तलकीन फरमाते थे दवाओं के इस्तेमाल करने के लिए। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसे सही बुखारी, इमाम बुखारी ने अपनी सही बुखारी के अंदर इसको नकल किया है कि मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला अंज़ल लहू शिफा। अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी बीमारी इस दुनिया में, अल्लाह ने कोई भी बीमारी, जब भी कोई बीमारी इस दुनिया में पैदा फरमाई है तो उसकी शिफा और उसके साथ उसकी दवा भी इस दुनिया में नाजिल फरमाई है। अल्लाह ने, बोलो, जो भी बीमारी अपने बंदों के लिए इस दुनिया में नाजिल फरमाई है, उसके लिए उसके साथ साथ उसकी दवा भी। और एक बड़ी प्यारी बात मुझे याद आ रही है, बता दूं मैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है,